آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں سوالات بھیجے ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مظہر صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے دورہ بیلاروس سے متعلق۔ یہ پوچھا گیا ہے دانش علی صاحب کی جانب سے کہ بیلاروس کے دورے میں نواز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت اور شریف فیملی کی موجودگی پر کافی تنقید ہو رہی ہے۔ کیا سرکاری دورے میں پارٹی قائد کی شمولیت قومی مفاد میں ہے؟ دیکھیے، مسئلہ نواز شریف صاحب کی شرکت نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ کیا یہ سرکاری دورہ تھا۔ اگر سرکاری دورہ تھا تو صرف نواز شریف صاحب کس حیثیت میں اس دورے میں ساتھ تھے؟ چلے نواز شریف صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر یا پارٹی ہیڈ کے طور پہ، مریم نواز صاحبہ، ان کی بیٹی، مطلب یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں، ہم خاص طور پہ جنرلی ہمارے یہاں سیاستدان یا حکمراں جو ہوتے ہیں وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ آفیشل ٹور میں آپ فیملی کو کیسے لے جا سکتے ہیں۔ چلے مریم نواز صاحبہ کو آپ کہہ دیں کہ جی وہ چیف منسٹر کے طور پہ، پھر ان کی بیٹی ان کے ساتھ وہ انٹروڈیوس بھی کرا رہی ہیں، یہ تو پرائیویٹ تو نہیں تھا۔ تو مجھے نہیں پتا، تنقید کا دائرہ ہمیشہ ہونا چاہیے تو وہ کسی ایک تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے، لیکن تنقید تو بنتی ہے، کیونکہ اگر یہ آفیشل وزٹ تھا تو پرائم منسٹر کے آفیشل وزٹ کا انٹراج کیا ہوتا ہے، کون کون ہوتا ہے اس میں، اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ اس میں آپ ملوا رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ میرا خیال ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں کہ جو قرضوں پہ گزارا کرتا ہے، تو ہم آسٹیرٹی ڈرائیو پہ ایسا لگتا ہے کہ یقین ہی نہیں کرتے ہم اس چیز پہ۔ تو مجھے تو آپٹکس جو ہے وہ بہت اچھے نہیں لگے کہ نواز شریف صاحب جائیں، الگ سے چلے جائیں ٹور پہ اس میں، یا مریم نواز صاحبہ اس میں کس اس میں تھی؟ کیا اور بھی چیف منسٹر تھے اس دورے میں؟ نہیں تھے نا، تو صرف پنجاب کے چیف منسٹر کیوں تھیں یہ؟ تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا خیال وہ کہ مریم نواز صاحبہ ٹرکی جا رہی تھیں، نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، لیکن جہاں آپ آفیشل میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آفیشل میٹنگ میں تو میرا خیال میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری، کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں انہیں اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے کہ یہ جو آپٹکس ہوتی ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، دوسرے لوگوں بھی فیل کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی ہی گرم جوشی سے ملیں، لیکن یہ چیز ضرور فیل کی جاتی ہے کہ آپ جب آفیشل ٹور میں جائے ہیں تو وہ آفیشل ہی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، فیملی ممبرز نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مظہر صاحب۔ ویسے یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا رپورٹس اور سورسز کے مطابق نواز شریف صاحب کو بیلاروس کے صدر صاحب نے خصوصی طور پر دعوت دی تھی۔ بہرحال جی، تجزیہ آپ نے سنا، آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے، یہ جو ابھی فتویٰ جاری ہوا ہے اس سے متعلق۔ بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہو چکی ہے، اور اب صرف بیانات، قراردادوں یا کانفرنس سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس بیان کو موجودہ حالات کے تناظر میں کس طرح دیکھا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی میڈم شیخ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی، جو فتویٰ دیا، یہ فتویٰ بالکل درست ہے، اور یہ فتویٰ ایک مسلمان کے منہ سے ہی نکلنا چاہیے تھا، ایک وہ مسلمان جو اللہ کو جواب دہ ہے، جس نے قبر میں بھی جانا ہے، روز قیامت میں بھی سوالوں کا جواب فیس کرنا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی دلی خواہش تھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے زبان سے نکلی۔ لیکن مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ یہ فتویٰ کاش مکہ سے آتا، کاش اب الازہر یونیورسٹی مصر سے آتا، لیکن نہیں آنا تھا۔ اب اس فتوے کے بعد ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اگر کچھ ہونا ہوتا تو پچھلے کئی مہینوں سے جو نسل کشی غزہ میں ہو رہی ہے اس پہ OIC، عرب لیگ، 50 سے زائد مسلم ملک اور 1.25 ارب مسلمان اتنے خاموش نہ ہوتے، اور ڈری ڈری مذمتیں، ڈری ڈری ہمدردیاں، ڈری ڈری میٹنگز یہ نہ کرتے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ کاش یہ جو سارے مسلمان ملک ہیں، سارے مسلمان ہیں، یہ صرف اسرائیل کا سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر لیں۔ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ اسرائیل کا پہلے دن ہو چکا ہوتا تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی،
اور آج بھی اگر ہو جائے تو شاید ہم کہ روز قیامت والے دن یہ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم ایمان کے کم از کم آخری درجے پر تو تھے. تو کم از کم سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر لیں, اور ہم جیسے ملک اور ہم جیسی قوم کا یہی جہاد ہے کہ ہم سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کریں اسرائیل کا. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب. بے نظیر, آپ کے لیے اسامہ نے سوال بھیجا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر کے خلاف FIA نے کرپشن, ٹیکس چوری اور ناجائز اثاثوں کے الزام میں انکوائری شروع کی ہے. کیا صرف ایک عام شہری کی شکایت پر ایسی تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے؟ علینا, میرے خیال سے ایک نیا لو ہے, نیو لو ہے FIA کے لیے. اگر اس سے وہ نیچے گرنا بھی چاہیں, کوشش بھی کریں, تو وہ نہیں گر سکتے. الزام کیا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج, کہ الزام ہے کہ ایک کوئی صاحب ہے راولپنڈی میں, ان کو اچانک سے ایک دن خیال آیا کہ فرحت اللہ بابر صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا اور ٹیکس ایویژن کا. انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ بھیج دی FIA کو 23 مارچ کو. 2 دن میں جلدی سے FIA نے وہ جو کمپلینٹ تھی اس کو تیار کیا, اس کو دیکھا اور فرحت اللہ بابر صاحب کو بھیج دی کمپلینٹ کہ آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے, نوٹس ہے. آپ 2-3 دن بعد FIA کے سامنے پیش ہوئے, جس پہ فرحت اللہ بابر صاحب نے FIA کو لکھا اور پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ ایک کاغذ بھیج دیا ہے, نہ آپ نے اس کے ساتھ کمپلینٹ کی کاپی لگائی, نہ آپ نے مجھے بتایا کہ اصل میں الزام ہے کیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. اگر میں نے ٹیکس ایویژن کی ہے تو FBI نے مجھے کوئی نوٹسز بھیجے ہوں گے, وہ کہاں ہے نوٹسز؟ نہیں, انہوں نے کچھ نہیں دیا. لیکن پھر بھی بابر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں بیمار تھا, عید سے کچھ دن پہلے میں پھر بھی گیا, وہاں پہ بیٹھا اور سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن میرے سامنے ابھی تک وہ معلومات نہیں رکھی گئی کہ اصل میں کمپلینٹ کیا ہے. تو علینا, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار یہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے جہاں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بہانے بنائے جاتے ہیں کہ چلے ایسا کیس بنا لیتے ہیں, چلے یہ نہیں چلتا تو پھر یہ کیس بنا لیتے ہیں. یہ لیول ہے کمپٹنس کا ہمارے ان اداروں کا, جن کو انہی سیاستدانوں نے مل کے پیکا کے ذریعے امپاور کیا ہے. دیکھیں علینا, آپ سیاسی نظریہ آپ کا جو بھی ہو اس ملک میں, آپ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اس طرف ہو یا اس طرف ہو, یہ ایک فیکٹ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب کا بالکل ایک صاف ستھرا کیریکٹر ہے. ان کی جو انٹیگریٹی ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, میرے خیال سے وہ ایک بالکل اپنی الگ ایک لیگ میں ہے سیاستدانوں میں اس ملک میں, جس سے وہ شروع سے انہوں نے کبھی اپنے پرنسپل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ ایک فیکٹ ہے. وہ ہر وقت انسانی حقوق کے لیے بولتے ہیں, جمہوریت کے لیے بولتے ہیں, اور آج ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. ان کے بلکہ کبھی کسی سیاسی حریف نے بھی شاید ان پہ یہ الزام نہیں لگایا ہو. بٹ اس کا مقصد کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ کیوں ہوا ہے علینا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. ظاہر سی بات ہے, میرے خیال سے اس وقت فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی شاید نہیں پتا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک پٹیشن تھی ان کی جس کو میں کافی دیر سے فالو کر رہی تھی. انہوں نے ایک رائٹ آف انفارمیشن ریکویسٹ بھیجی تھی 2020 میں, جس میں انہوں نے کچھ افسران سے پوچھا تھا کہ آپ کے پوسٹ ریٹائرمنٹ پرکس اور پریویلیجز کیا ہے. وہ پچھلے 5 سال سے جو تھی وہ اپلیکیشن جو تھی وہ PIC میں پڑی ہوئی تھی. فرحت اللہ بابر صاحب جاتے تھے, ہیئرنگ ہوتی تھی, اور ان کی کوشش تھی کہ یہ معلومات جو ہے عوام تک پہنچے. پچھلے کچھ مہینوں میں تھوڑی سی وہاں پہ موومنٹ ہوئی ہے PIC میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آگے جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ نوٹسز بھیجے جائیں گے کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں مل نہیں رہی. تو ایک سوال پوچھنے کی مجھے لگتا ہے علینا سزا دی جا رہی ہے فرحت اللہ بابر صاحب کو. بہت ہی افسوسناک. بہت شکریہ بے نظیر شاہ صاحبہ. اگلا سوال فخر درانی صاحب آپ سے, کیا خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانی بھکاریوں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کرنے سے اس کا سدباب ہو سکے گا؟ شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جو پاکستانی وہاں پہ جا کے خلیجی ممالک اور بالخصوص حرم شریف میں جا کے کرتے ہیں, ایون کچھ ویڈیوز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو حرم شریف کا بالکل اندر والا حصہ ہے وہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کے سامنے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں, تو یہ سر شرم سے جھک جاتا ہے بطور ایک پاکستانی. یہ جو پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں وہاں پہ دیکھتے ہوئے
मतलब आप अल्लाह के घर गए हुए हैं और बजाय अल्लाह से मांगने के आप किसी इंसान से उधर भी मांग रहे हैं, तो ये इस तरह के जो काम करते हैं पाकिस्तानी, ये फिर दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो भी लोग हैं, जो एक बिज़नेस बना लिया इन लोगों ने, यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं उम्रे की उसमें या विज़िट के जो वीज़े के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि ज़्यादातर अब खलीजी ममालिक पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं, वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों पे जो ये इंसदाद दहशत गर्दी के तहत जो मुकदमात बनाने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इनके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो दुरुस्त है, क्योंकि ये जानबूझ के एक बिजनेस बना के ये वहाँ पे जो पाकिस्तान है उसको मेलाइन कर रहे हैं, उस पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ बिल्कुल हुकूमत को सख्त से सख्त क्रैक डाउन करना चाहिए। अच्छा, एक वो भी है ना हमारा एंटी बैगरी एक्ट या इस तरह कुछ, क्या वो इसको कवर करता है या वो सिर्फ हमारी लोकल चीज़ों के लिए है या लोकल वाक़यात के लिए? अलीना, मुझे इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लोकल लेवल पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी उस तरह कंट्रोल नहीं होता। हमारी जो इंतज़ामिया है, ये पुलिस है, वो कुछ दिनों के लिए आती है, एक्टिव होती है। यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं या जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पे इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, ये छुप जाते हैं, फिर 2-4 दिनों के बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो हमारी हुकूमत है उसकी तरफ से भी एक कोई कंसिस्टेंट कोई इस तरह की ना पॉलिसी है, कवानीन होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये इतना बड़ा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फ़खर दरानी साहब जवाब के लिए, और आप लोग इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहें। आपने YouTube के ऊपर जाना है, हमारी एपिसोड के नीचे अपने सवालात भेजने हैं, हम उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एज़ ऑलवेज़।